غزہ کی صورتحال اور وہاں جنگ بندی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ حافظ نعیم انہوں نے بڑا اہم خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل سے یعنی عمران خان ہر مسئلے پہ ٹویٹ آتے ہیں۔ اگر کوئی ٹویٹ نہیں آیا اڈیالہ جیل سے تو وہ فلسطینیوں کے حق میں اور غزہ کے معاملے پہ نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ غزہ کی صورتحال اور وہاں جنگ بندی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ مصر میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ حماس نے بھی کافی حد تک اس فارمولے سے اتفاق کر لیا ہے۔ 2-3 اختلافی پوائنٹ ہیں۔ اصل معاملہ ہے اسرائیلی فوج کا انخلا کب اور کیسے ہونا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ پھر جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم صاحب نے عمران خان کے متعلق ایک بڑا بیان دیا ہے، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے متعلق بیان دیا ہے کہ ہر مسئلے پہ جیل سے ایک ٹویٹ آ جاتا ہے، غزہ پہ اور فلسطین پہ نہیں آیا۔ اس پہ پی ٹی آئی کا بھی بڑا سخت ری ایکشن آیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے جس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرات سے مکمل طور پہ نکل گیا۔ وزیر اعظم ملائیشیا پہنچے ہوئے ہیں، تجارتی تعلقات پہ بات ہوئی ہے، علامہ اقبال کے اشعار سنائے ہیں۔ یہ دورہ کتنا اہم ہے۔ پھر ماسکو میں 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس ہو رہا ہے۔ افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو رکوانا اس ایجنڈے میں شامل ہے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین غزہ کی صورتحال۔ صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی امن فارمولہ۔ حماس نے اس فارمولے پر اتفاق کر لیا، جس کے بعد اب مصر میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور اسرائیل کے نامزد نمائندے بھی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ان مذاکرات میں قطر، ترکیہ اور مصر، یہ تینوں ممالک فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ بھی خطے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جی معاہدے کے قریب پہنچ جائیں گے۔ 90% مسائل حل ہو چکے ہوئے ہیں۔ 8 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا بھی اہم اجلاس، اس حوالے سے بڑا اہم بیان آیا ہے اور انہوں نے بھی حماس کے بیانات کا خیر مقدم کیا ہے۔ حماس کی کیا 2 پوائنٹ ہیں اس میں جس پہ ابھی بات ہو رہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اسرائیل کی افواج کی واپسی کا ٹائم فریم دینا ہے۔ اس پر ابھی تک اسرائیل آمادہ نہیں ہوا۔ صدر ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں، 8 اسلامی ممالک کوشش کر رہے ہیں، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے کہ غزہ کا کنٹرول فلسطینیوں کے ٹیکنوکریٹس کے حوالے کیا جائے، نہ کہ کسی ٹونی بلیئر اور نہ کسی اور غیر ملکی کے حوالے کیا جائے۔ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے ناظرین حماس کو غیر مسلح کرنا۔ اس پہ اسرائیل تو زور دے رہا ہے، امریکہ زور دے رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بھی ابھی ڈسکس ہو رہا ہے، وہ کیسے ممکن ہوگا اس پہ، اور حماس کا جو سیاسی رول ہے غزہ میں وہ کیسے برقرار رکھا جا سکے گا۔ اس حوالے سے پاکستان نے بھی بڑی کوششیں کی، اور وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا وزیر خارجہ اسحاق ڈار بڑے ایکٹیو رہے۔ کل جماعت اسلامی کا ایک بڑا احتجاجی جلوس نکلا، ریلی ہوئی کراچی میں۔ اس میں حافظ نعیم صاحب جو ان کے امیر ہیں انہوں نے بڑا اہم خطاب کیا۔ اس میں انہوں نے کہا حماس کا دفتر پاکستان میں کھولنے کی اجازت دی جائے، اس پہ ان کی رائے ہے۔ حماس کا دفتر پاکستان میں کھولنا کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، جہاں کھلے ہوئے ہیں وہاں کیا حالات بنے۔ دوسری انہوں نے بات بڑی اہم کی جس پہ شور مچا ہوا ہے سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں بھی۔ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل سے یعنی عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہر مسئلے پہ ٹویٹ آتے ہیں، سیاست پہ آتے ہیں، امریکہ سے
مدد کے آتے ہیں، باقی چیزوں پہ آتے ہیں، رہائی کے معاملات پہ آتے ہیں، پی ٹی آئی کے ایشوز پہ آتے ہیں، اگر کوئی ٹویٹ نہیں آیا اڈیالہ جیل سے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کرنے والوں کی طرف سے، تو وہ فلسطینیوں کے حق میں اور غزہ کے معاملے پہ نہیں آیا۔ ویسے بات تو درست کی ہے حافظ صاحب نے، حافظ نعیم صاحب نے، دوسرے حافظ صاحب کی طرف نہیں بات اشارہ کر رہا، درست بات کی ہے۔ ہم نے کوئی ٹویٹ نہیں دیکھا اس حوالے سے۔ پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ اظہار کرتی رہتی ہے کہ ہماری پالیسی وہی ہے جو ریاست پاکستان کی پالیسی ہے، قائد اعظم کی پالیسی ہے فلسطین پہ۔ گزشتہ روز اسد قیصر صاحب نے بھی یہی بیان دیا، بیرسٹر صاحب نے دیا، باقی رہنما بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی۔ اس پہ آج پی ٹی آئی کے ترجمان کی طرف سے بھی بیان جاری کیا گیا اور حافظ نعیم صاحب کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کی گئی ہے اور انہیں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ عجیب، ہر بات پہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ، ان کی ایک رائے ہے بھائی، ان دی آپ آج ایک خان صاحب کے ٹویٹر سے بیان دے دیں، فلسطینیوں کے حق میں دے دیں، غزہ کے مظلوموں کے حق میں دے دیں، اس امن فارمولے کے متعلق اپنی رائے دے دیں، تو یہ واضح ہو جائے گی بات۔ برا بھلا کہنا اور بیڈ لینگویج استعمال کرنا پی ٹی آئی کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ حافظ نعیم صاحب بڑے قابل احترام اور بڑے اہم سیاسی رہنما ہیں۔ پھر ناظرین معاملہ ہے، تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں، انٹرنیشنل ایشوز آئے ہوئے ہیں، تو ماسکو میں 4 ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، چین، پاکستان، ایران اور روس۔ اس سے پہلے بھی نیو یارک میں ایک اجلاس ہوا تھا جس کا ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی بڑی اہم، اس میں کافی ایجنڈا آئٹمز ہیں، لیکن ایک ایجنڈا آئٹم بڑا زبردست یہ ہے کہ افغانستان کے اندر سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، وہاں دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کا خاتمہ کرایا جائے۔ اور محمد صادق صاحب پاکستان کے اسپیشل انوائے ہیں، وہ وہاں ماسکو پہنچے ہوئے ہیں۔ چین بڑا اس میں ایفرٹ کر رہا ہے اور چین کا بڑا سرسوخ ہے خطے میں، پاکستان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں چین کے۔ روس کے دورے پہ بھی جا رہے ہیں چند دنوں بعد افغانستان کے وزیر خارجہ، یقیناً وہ بھی اس پر بات کریں گے، تو یہ بڑا اہم ایشو ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ پھر ناظرین معاملہ ہے، بلومبرگ ایک امریکی جریدہ ہے، اقتصادیات پہ بڑی اپنی رپورٹ دیتے رہتے ہیں، بڑی اتھینٹک مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک رپورٹ دی ہے کہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کے خطرے سے مکمل طور پہ نکل گیا ہے۔ 2022-23 میں یہ بڑا معاملات خراب تھے۔ شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم حکومت کے پرائم منسٹر تھے، اب بھی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بڑی ایفرٹ کر کے آئی ایم ایف سے پیکج لیا تھا، ایم ڈی آئی ایم ایف کو قائل کیا تھا، اور مہنگائی بھی ایک عروج پہ پہنچی تھی، اب کسی حد تک کمی ہے، جو مہنگائی بڑھنے کی شرح ہے وہ کنٹرول ہوئی ہے، کم ہوئی ہے، 4-5% پہ دعویٰ کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے۔ بلومبرگ کہتا ہے کہ معیشت میں جو بہتری ہوئی ہے، 22,000 پوائنٹس بہتری ہوئی ہے پاکستان، اور ترکی نمبر 1 ہے بہتری میں معیشت میں، پاکستان نمبر 2 ہے جو معیشت میں بہتری کے لیے ایفرٹ ہو رہی ہے جن ممالک کی۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے ہماری معیشت کے لیے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچے ہوئے ہیں، مکمل طور پہ بچ گئے ہیں، اس ڈینجر سے پہلے ہی نکلے ہوئے تھے، لیکن ایک عالمی ادارے کی رپورٹ آئی ہے۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ملائیشیا پہنچے ہوئے ہیں، ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، بڑا پروٹوکول دیا گیا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کو، شاہی پروٹوکول جس کو کہا جاتا ہے، اور جو تجارتی معاملات ہیں اس میں بڑی بات ہوئی ہے، ایم او یو سائن ہوئے ہیں۔ پھر پاکستانی چاول جو ہے وہ ملائیشیا جا رہا ہے، اس مزید بڑھانے کی بات ہوئی ہے۔ پھر حلال گوشت ملائیشیا کو چاہیے، تو 20 کروڑ مالیت کا حلال گوشت، 20 کروڑ ڈالر کی جو مالیت ہے اس پر بھی آج بات چیت ہوئی، تو بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان سرمایہ کاری ٹریڈ کے حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ بڑی اہم گفتگو کی، ملائیشیا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ پاکستانی پرائم منسٹر کا دوسرا گھر ہے ملائیشیا، کوالالمپور،
اور شہباز شریف صاحب نے بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا. پھر انہوں نے مارکہ حق میں جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی تھی اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی, اور خطے میں امن ہوا اس پر بھی بات ہوئی. علامہ اقبال کے اشعار سنائے اپنا شہباز شریف صاحب نے, حالانکہ وہ فارسی والا بھی ایک شعر انہوں نے سنانا تھا, بھول گئے شاید. پھر وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کا شعر سنا کے, خود ہی کو کر, یہ شعر وہ اکثر سناتے ہیں, ہر تقریر میں تقریباً سناتے ہیں, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس پہ ٹرانسلیشن کرنے لگے وہ انگلش میں, تو جو ملائیشیا کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے بھی اردو میں ہلکی پھلکی اردو میں بول کے اور شعر کے حوالے کو میں سمجھ گیا ہوں, سب کو حیران کیا ہے. تو بڑی خوشائند بات ہے, دورے ہو رہے ہیں. پھر ناظرین آخری معاملہ ہے, میں تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں, جو نورہ کشتی کہہ لیں, لفظی جنگ کہہ لیں, پیپلز پارٹی اور پنجاب حکومت کے درمیان ہو رہی ہے. اور مریم نواز بھی سخت زبان استعمال کر رہی ہیں, ادھر سے وزراء بھی کر رہے ہیں. اب مریم نواز کی ڈگری پہ بھی اٹیک شروع کر دیا گیا ہے, اور ادھر سے شرجیل میمن کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز یہ بیانات اس لیے دے رہی ہیں کہ وہ شہباز شریف کو کی حکومت ختم کرنا چاہتی ہیں, ان کے خلاف سازش کر رہی ہیں. تو یہ بڑا ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس کو اب ختم کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی روز اسمبلی سینٹ سے واک آؤٹ بھی کرتی ہے. آج عظمیٰ بخاری نے بھی بڑی لمبی چوڑی ابھی پریس کانفرنس کی ہے کچھ دیر پہلے, پنجاب کی وزیر اطلاعات نے. تو یہ ختم کریں یار سلسلہ. وہ آج میں صبح ٹی وی پہ رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس میں بڑا دکھ ہوا دیکھ کے, کراچی کی سڑکوں کے حالات پہ ایک چینل پہ آ رہی تھی, بڑی تفصیلی رپورٹ تھی. ایسے گاڑیاں گری ہیں کھڈوں میں, ایسے سڑکیں ہیں, کیا حالات. ان پہ فوکس کریں. پنجاب میں سیلاب آیا ہوا ہے, آپ متاثرین کی مکمل بحالی پہ فوکس کریں. چھوڑیں مریم نواز صاحبہ, معاف کر دیں ان کو. آپ سے آپ معافی مانگنا مانگے نہ مانگے, وہ چھوڑیں, ختم کریں اس سلسلے کو. آگے بڑھیں. اتحادی ہیں جو بڑے ہیں آپ کہ وہ آپس میں نہیں لڑ رہے. شہباز شریف صاحب ہو گئے, نواز شریف, زرداری صاحب ہو گئے, ان کے بیان میں نے نہیں دیکھا ابھی تک. زرداری صاحب دبئی سے واپس بھی آ گئے. تو چھوڑیں ان باتوں کو, آگے بڑھیں, عوام کی خدمت کریں. یہ بیان بازی اور ٹی وی پہ ہر وقت یہی بات ہونا, مظلوموں کے مسائل کے حل کے لیے بات کریں. دونوں پارٹیاں بات کریں, دونوں حکومتیں بات کریں کہ یہ مسئلہ تھا, ہم نے یہ حل کر دیا جی, زبردست. یہ کیا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, ذاتیات پہ آ رہے ہیں. چھوڑیں ان باتوں کو. اس پالیٹکس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی, عوام کو بھی نہیں ہوتی. چھوڑیں. وقتی طور پہ ٹی وی بھی بڑے مسالہ, وہ کہتے ہیں نا خبر میں مرچ مسالہ لگا کے خبر بنانے, جب تک نہ بناؤ تو خبر اٹھتی نہیں ہے. تو اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے. چھوڑیں ان باتوں کو. تو انشاءاللہ ناظرین جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.